تاریخ نگاروں نے بڑی الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، لیکن تمام لکھنے والے جو ایک بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اسلام تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ اسلام جو مکہ معظمہ میں بہت آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور اکا دکا لوگ مسلمان بن رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ ایسے میں مکہ کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں جنہیں تم نے پناہ دے رکھا ہے، یا تو تم ان کا مقابلہ کرو یا تو تم ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہودیوں کو خط لکھ کر مکہ کے کافروں نے اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، یعنی اندرونی طور پر ان میں دشمنی ہو اور آپس میں جو ہے جنگ شروع ہو جائے۔ مکے والوں نے یہ سازش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے تمام مدینہ منورہ والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، آپ نے ایک تقریر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کا یہ خطبہ جو تھا شروع سے آخر تک اس میں امن و امان کی بات تھی، اس میں بھائی چارے کی بات تھی، اس میں اطمینان و سکون کی بات تھی، قتل و غارت گری کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو واضح کیا کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے یہاں اگرچہ آ گئے لیکن ہم سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جس طرح سے زندگی اطمینان و سکون سے گزارتے تھے اسی طرح سے مدینے میں اطمینان و سکون و آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، ہم کسی کا حق پامال کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم بھی یہاں کی آزاد ہوا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو، آپ کی تقریر کو سننے کے بعد جو یہودی تھے انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، گویا مکے کے کافر اپنے منصوبے میں پھیل ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری چال نہیں چلی۔ اب وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ مکے کے مدینے کے یہودیوں نے تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کی لیکن ہمارے ہاتھ موقع لگا تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے بلکہ ہم مسلمانوں کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ اور جانتے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ اگر آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ بہت دوری پر ہے، تقریباً 350-400 کلومیٹر کا جو ہے ڈسٹینس ہے، اتنی دوری ہے، لیکن اس کے باوجود مکے کے شریر لوگ مدینہ منورہ کے قریب تک آتے تھے اور مدینے کے لوگوں کی چراگاہوں میں جو جانور چارہ چرتے تھے ان جانوروں کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر مکے لے جاتے تھے، یعنی چھیڑ چھاڑ کی مسلسل کوشش وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہجرت کے 2 سال ہو گئے، مکے کے کافروں نے ایک منصوبہ رچا کہ جتنا بھی کاروبار ہم اس وقت کریں گے اس کاروبار میں جو منافع ہوگا اس منافع کا ایک خاص حصہ ہم اپنے پاس جمع کریں گے بطور فنڈ، اور اس فنڈ کے ذریعے ہم اسلحہ تیار کریں گے، ہم جو ہے جنگ کا سامان اکٹھا کریں گے اور مسلمانوں سے جب کبھی جنگ ہو تو ہم اسی مال کو اس کام میں استعمال کریں گے۔ تو یہ سارا پلان مکے میں چل رہا تھا۔ اسی درمیان ابو سفیان جو تھا مکے کا سردار، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا اور وہ ملک شام سے واپس مکہ معظمہ کی طرف پلٹ رہا تھا، یعنی تجارت کا سامان بیچ کر اچھا خاصا مال کما کر وہ لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں بھی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا مال تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 لوگ تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے اور اس تجارتی قافلے کے حوالے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس پورے منافع کو جو ہے مسلمانوں کی جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ سارا پلان تیار کر رکھا تھا، بس موقع کے انتظار میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی
تو آپ نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بٹھائی جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، یعنی وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے انہیں انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے، مکہ معظمہ سے آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو دونوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکے جا رہا ہے، اگر ہم درمیان میں ان پر حملہ کر دیں تو انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ سارا مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اور جب وہ مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا تو انہی سے مقابلہ کرنے میں وہ مال ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو سر چھپانے کو چھت تک نہیں تھا، کسی کے پاس ایک جوڑا کپڑا تھا، اسی ایک جوڑے کپڑے میں وہ گزارا کرتا تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، یہاں تک کہ جو مکہ معظمہ میں بڑے دولت مند کہلاتے تھے، ہجرت کے وقت وہ ساری دولت کو ٹھوکر مار کر خالی ہاتھ جو ہے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس اس وقت گویا سرمایہ، اسلحہ، ہتھیار کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کا اتنا سامان و فراوانی تھی۔ اب ایسے میں اگر حملہ ہو جاتا تو مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو تیاری چاہیے، تو اسی تیاری کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا۔ اب تمام لوگوں نے متفق ہو کر اسے قبول کر لیا۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر اب مدینہ منورہ سے نکلے میدان بدر کی طرف، کہ ملک شام جو قافلہ گیا تھا وہ جب مکہ معظمہ واپس جاتا تو درمیان میں میدان بدر آتا تھا۔ یہ میدان بدر جو ہے مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پر 3 کنویں تھے، ان میں ایک کنواں جو تھا اس کا مالک یہودی تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کی نسبت سے اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے تھے۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ مکے سے آتا جاتا تھا تو میدان بدر میں یہ آرام کے لیے رکا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے، اسی ارادے سے نکلے کہ ہم میدان بدر تک پہنچیں گے، انہیں گرفتار کریں گے اور ان کا مال لوٹ لیں گے۔ قتل غارت گری کی کوئی بات نہیں تھی، خون بہانے کی، مارنے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف جو ہے قبضہ کر کے مال لینا تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جب یہ نکلے تو بالکل نہتھے تھے۔ فرمایا گیا کہ 2 صحابی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، یعنی وہ گھڑ سوار تھے، گھوڑا تھا۔ 70 تھے جن کے پاس اونٹ تھے، اور 8 لوگ تھے تقریباً جن کے پاس تلواریں تھیں، علاوہ اس کے باقی لوگ خالی ہاتھ آئے تھے۔ اب جانتے جو خالی ہاتھ آئے تھے ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھجور کی لکڑی ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ اب کھجور کی لکڑی ظاہر ہے کہ میدان جہاد میں لے کر جانا یہ عقل مندی کی بات تو نہیں ہے، میدان جنگ میں لے کر جانا کھجور کی لکڑی، جہاں مقابلہ تیر تلوار کا ہو، جہاں مقابلہ گھوڑے اونٹ کا ہو، وہاں پر کھجور کی ٹہنی بلا کیا کام دینے والی۔ لیکن وہاں مقصد جو تھا وہ جنگ تھا بھی نہیں، بلکہ صرف انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کرنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو سفیان چونکہ قریش کے سردار میں سے تھا، بڑا تجربے کار تھا، اسے بھنک لگ گئی، اس نے فوراً جو ہے اس راستے کو بدلا اور وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا مکہ معظمہ کے راستے پر چل پڑا۔ لیکن اس نے حفاظت کے طور پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری، زمزم بن عمرو غفاری کو تیار کیا اور کہا کہ تو تیزی سے گھوڑا بڑھا یا اونٹ کو بڑھا اور مکہ معظمہ جا، اور اس سے پہلے کہ مدینے والے ہمیں آ گھیریں اور حملہ کر دے، تو جا کر وہاں سے کچھ ہتھیار بندوں کو ساتھ لا تاکہ حملہ ہو تو وہ مقابلہ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ اب زمزم بن عمرو غفاری جو تھا وہ تیزی سے اپنی اونٹنی کو لے کر مکے کی طرف چلا، اور یہاں ابو سفیان نے راستہ بدلا اور وہ میدان بدر سے بہت دور کا راستہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا۔ فرمایا گیا زمزم بن عمرو غفاری جو تھا یہ مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک چال چلی، اس نے اپنی اونٹنی کے نتنے کو جو تھا تلوار سے چیر دیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، زمین سے خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب غم کی خبر دینی ہوتی تو خبر دینے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔
تو اس طرح سے وہ اونٹنی کے جب اونٹنے کے نتنے کو پھاڑ کر سر پر دھول مٹی ڈالتا، گریبان چاک کرتا، مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور شور گل کرنے لگا۔ تم اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، وہاں مسلمانوں نے ہم پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر لیا، ہمارا سارا مال ہتھیا لیا، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب جب زمزم غفاری یوں شور گل کرنے لگا، ہنگامہ بپا ہو گیا پورے مکے میں۔ وہ تو پہلے سے چڑے بیٹھے تھے، اب ان کے ہاتھ موقع لگ گیا، انہوں نے فوراً جو ہے اعلان کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے تقریباً 950 ہتھیار بند ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے نکل آئے۔ ہر گلی کوچے سے آواز آتی تھی، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ اب ابو جہل کی قیادت میں تقریباً 950 کی فوج اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو جہل نے اعلان کیا، ہم جس موقع کی طاق میں بیٹھے تھے موقع ہاتھ لگ گیا ہے، ہم نے اس کی پہل نہیں کی بلکہ مسلمانوں نے خود ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا۔ اب یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے بلکہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم صف ہستی سے مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس نے چاروں طرف جو ہے اس طرح کا اعلان کر دیا، لوگوں کا خون جو تھا جوش مارنے لگا، ہر طرف سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ فرمایا گیا اب فوج کو تیار کر کے ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس آتا، اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے ہم بہت پرانے دین پر ہیں اور محمد جو ہے یہ نئے دین پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے، ایک نئے دین کا اعلان کر دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ غلط ہے، تیرے نزدیک ہم عزت والے ہیں، وہ ذلت والے ہیں۔ اے اللہ اب جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ کہہ کر ابو جہل فوج کو لے کر مکہ معظمہ سے روانہ ہوا۔ اب اگر اسے یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابو جہل دعائیں نہیں کر رہا تھا بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں خود اپنے لیے بد دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تو جسے پسند کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا، اے اللہ جو تیرے نزدیک عزت والے ہیں تو انہی کی عزت کو بڑھا دینا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں فوج روانہ ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے مجاہدین کو لے کر جب پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر جا چکا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر 2 لوگ مکے سے آ رہے تھے، ان 2 لوگوں کو بڑھ کر مجاہدین نے گرفتار کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کیا مکے کی طرف کہ مکے کی کیفیت اور مکے کا حال کیا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ یہ 2 لوگ جو تھے، ان لوگوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ ابو جہل کی قیادت میں، عتبہ شیبہ کی قیادت میں مکہ معظمہ سے ایک لمبی چوڑی فوج جو ہے آپ لوگوں کے مقابلے کے ارادے سے نکلی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فوج میں کتنے لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گن تو نہ سکے وہ کتنے ہیں، لیکن ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، ان کے پاس جو ہے اسلحے بھی ہیں، شراب بھی ہے، ناچنے گانے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ وہ مکمل تیاریوں کے ساتھ نکلے ہیں اور ان کا منصوبہ اچھا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازاً بتاؤ کہ فوج کتنی لمبی چوڑی ہے؟ تو جانتے ان دونوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے کہ فوج کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رات وہ ٹھہرے تھے راستے میں تو کھانے کے لیے انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا، تو کیا تم نے دیکھا کتنے اونٹ ذبح کیے گئے؟ تو جانتے انہوں نے جواب دیا، ایک نے کہا مجھے اندازے سے لگتا ہے کہ 9 اونٹ ذبح کیا تھا، دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ 10 اونٹ ذبح کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ 9 اور 10 اونٹ جو ہے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں ایک وقت کھانے کے لیے تو ان کی فوج جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان۔ یہاں ابو سفیان کو پتا چلا کہ زمزم غفاری نے غلط خبر دی اور وہاں سے فوج نکل پڑی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، تو اس نے ایک اور قاصد کو روانہ کیا، تیزی سے جا کر ابو جہل عتبہ شیبہ کو روک، کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں حملہ کر کے، کیوں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہم بچا کر نکل آئے تو ہم بالکل سیف ہیں،
کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی۔ اب وہ قاصد بھی آ پہنچا، یہ یہاں سے نکلے، وہ راستے میں ملا، اس نے آ کر خبر دی۔ تو جانتے ہو اس پر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوئی ہی نہیں، قتل و غارت گری ہوئی نہیں، بلکہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ سیف مکہ پہنچنے والا ہے، تو کیا ضرورت ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی، چلو ہم واپس جاتے ہیں۔ اس میں دو گروپس بن گئے، ایک گروپ کہتا تھا کہ چلو واپس چلیں، اور ایک گروپ کہتا تھا کہ جب یہاں تک آ گئے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ابو جہل جو تھا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اس نے اعلان کیا سب کو جمع کر کے، اس نے کہا تم میں کون ہے جو واپس جائے گا، اور تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ ہر عرب والے ہیں، اور عرب کا دستور ہے جب وہ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں تو بن لڑے وہ واپس نہیں جاتے۔ ہماری تلواریں اگر نیام سے نکل چکی ہیں تو بن مسلمانوں کو قتل کیے یہ نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر موقع ہاتھ لگا ہے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دو۔ اگر تم نے آج ان کا مقابلہ نہ کیا تو آئندہ پھر تم کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اس طرح جوش و ولولے والی ایک تقریر ابو جہل نے دی۔ اب ابو جہل نے جب یہ تقریر دی تو وہ لوگ جو جانے کا ارادہ کر چکے تھے، ان لوگوں نے بھی ابو جہل کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ گویا سارے کے سارے اس بات پر ٹھہر گئے، کچھ لوگ متفق ہو کر، کچھ لوگ مجبوراً من مار کر، لیکن سارے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب جو قاصد آیا تھا، اس قاصد کو ابو جہل نے بھیجا کہ تو ابو سفیان کے پاس جا اور ابو سفیان سے کہہ دے کہ اب مکے نہ جا، بلکہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جا اور ہمارے ساتھ تو بھی جنگ میں شریک ہو جا۔ ابو سفیان کو بھی پیغام پہنچایا گیا، 40 لوگوں کا دستہ لے کر ابو سفیان بھی آئے، شریک ہو گئے۔ ابو سفیان نے بھی ابو جہل کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑا ضدی تھا، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پہلوانوں، آخر کار یہ میدان بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کو فرمایا گیا آپ بھی صحابہ اکرام کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے دوبارہ صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، اب اس وقت ہمارے سامنے دو مارکہ ہے، ایک تو ابو سفیان جو جا رہا ہے تجارتی قافلہ لے کر، ہم آگے بڑھیں اور جا کر اس کو گرفتار کر لیں، یا تو ہم چلیں اور مکے سے جو کفار کا لشکر آیا ہے ہم اس کا مقابلہ کر لیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمایا گیا اکثر صحابہ ایسے تھے، خاص کر کے جو انصاری تھے، اکثر یہ کہتے تھے کہ جنگ کر کے فائدہ نہیں ہے، چلو ابو سفیان کے لشکر قافلے پر حملہ کریں اور وہاں چل کر ہم تجارتی مال کو لوٹ لیں، ہم اس پر قبضہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، عمر فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے کہ ان کا منشا کیا ہے، مرضی رسول کیا ہے۔ فوراً صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر مکے کے کفار و مشرکین کا مقابلہ کریں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ صحابہ نے متفق ہو کر یہ جواب دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ اس کے بعد جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی طرف دیکھا، یعنی جو مدینے کے باشندے تھے وہ خاموش بیٹھے تھے، تو اس پر جانتے ہو ایک انصاری صحابی کے جو ایک قافلے کے ایک جو ہے قبیلے کے سردار تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سمجھا کہ صدیق اکبر نے جواب دے دیا یہ جواب کافی ہے، عمر فاروق اعظم نے جواب دے دیا یہ جواب کافی ہے، لیکن آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب من و سلوہ کھانے کی بات آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا، لیکن جب کافروں سے لڑنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ اس پر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اب یہ معاملہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے، تم جانو اللہ جانے، ہم اس پر تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جس وقت آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا اس وقت اپنی جانیں بھی ہم نے آپ کے حوالے کر دی تھی، اپنا مال بھی ہم نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑوں سے ٹکرانا ہے تو ہم
پہاڑوں سے بے چوچرا ٹکرا جائیں گے. اگر کہیں گے سمندروں میں گوتا لگانا ہے تو ہم بے چوچرا سمندروں میں کودنے کو تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہمیں جلتی ہوئی آگ میں کودنا ہے, آپ کے حکم پر جلتی ہوئی آگ میں کودنے کو تیار ہیں. آپ کی جو مرضی ہے اے آقا ہم اس کے لیے تیار ہیں. فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جرح باندھ کر باہر نکلتے ہیں. اب تمام مہاجر و انصاری صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے وہ کفار مشرکین سے جنگ کا ہے. اب فرمایا گیا تمام صحابہ تیار ہیں, اس میں کچھ 9 عمر کے بچے بھی ہیں, انہیں واپس کیا جاتا ہے اور 313 مجاہدین کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف پہنچتے ہیں. 17 رمضان المبارک کو جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو جانتے ہو بہت سے صحابی ایسے تھے جن کا روزہ تھا اور بہت سے ایسے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا. اور جانتے ہو روزے داروں کا حال بھی کیا تھا, کسی کے پاس ایک کھجور تھی, آدھی سحری میں کھاتا تھا, آدھا افطار کے لیے رکھتا تھا, اور کئی ایسے تھے جو ایک ہی کھجور کو چوس کر سحری بھی کرتے تھے, اسی سے افطار بھی کرتے تھے. یہ کیفیت تھی صحابہ اکرام کی اور یہ معاملات تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جب میدان بدر میں پہنچے تو جو کنواں تھا بدر کا اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا. انہوں نے اپنے خیمے ایسی زمین پر گاڑ دیے تھے جو زمین ریتیلی تھی, یعنی جہاں کی زمین بہت آسانی سے چلنے پھرنے کے لائق تھی, زمین سخت تھی. اب صحابہ اکرام جب پہنچے ہیں تو ان کے لیے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. اسی طرح سے زمین جو تھی وہ ایسی تھی کہ جس میں چلنا پھرنا بڑا دشوار تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں وہاں شیطان نے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی. شیطان نے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو کفار و مشرکین کی فوج کو دیکھ لو, اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو یہ خودکشی کرنے کی طرح ہوگا, اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو تمہارے پاس اسلحے بھی نہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کے پاس پینے کو پانی ہے, تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, ان کی زمین اچھی ہے, چلنے پھرنے میں آسانی ہے, تمہارے پاس تو اچھی زمین نہیں بلکہ تم چلتے ہو تو تمہارے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں. اب صحابہ اکرام کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا. فرمایا گیا اچانک جو ہے آندھی آتی ہے اور اس آندھی طوفان نے سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا. اچانک آندھی آتی ہے, اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے. جب بارش شروع ہو گئی تو جس زمین کے اوپر کفار مشرکین ٹھہرے تھے وہ زمین دلدل میں تبدیل ہو گئی ہے, ان کا چلنا پھرنا اس زمین پر دشوار ہو گیا ہے. اور صحابہ اکرام کی جو زمین تھی جہاں وہ پہلے چل نہیں پاتے تھے اس ریتیلی زمین پر جب پانی پڑا ہے تو زمین سخت ہو گئی ہے اور چلنے میں صحابہ کے لیے آسانی ہو گئی ہے. آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی. صحابہ اکرام نے جو ہے حوض بنا لیا, اچھا خاصا پانی اس کے اندر جمع کر لیا. اب سب کی ہمت بڑھ گئی, سب کے حوصلے بڑھ گئے. اللہ کی مدد ہمارے لیے ہے, اللہ کی مدد ظاہر ہونی شروع ہو گئی. اب فرمایا گیا رات کا سناٹا جب چھاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں یہ جنگ سے پہلے کی رات ہے, یہ 17 رمضان المبارک کی رات ہے, ابھی دن کا اجالا چھٹا نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے. فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو ہماری مدد فرما, اے اللہ یہ تیرے بندے صرف تیری ذات پر بھروسہ کر کے نہتے نکل آئے ہیں میدان میں, اے اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اے اللہ یہ میری 13 سال کی محنت مشقت کا نتیجہ ہے, اے اللہ یہ میں نے طائف کے بازار میں جو پتھر کھائے ہیں اس پتھروں کے کھانے کا یہ نتیجہ ہے. اے اللہ ابو بکر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے, عمر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے, عثمان و علی کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے, بلال و طلحہ کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے, زبیر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے. اے اللہ یہ میرا 13 سال کی محنت کا سرمایہ ہے, اپنا سب کچھ لٹا کر میں نے یہ جمع کیا ہے, اور جو کچھ میری 13 سال کی جمع پونجی ہے اے اللہ میں تیرے نام پر میدان بدر میں لے کر آ گیا ہوں. اگر آج یہ قتل کر دیے گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حالت سجدہ میں حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے ہیں، آپ کے کاندھے مبارک پر چادر پڑی ہے، وہ سرک سرک کر گر جاتی ہے، صدیق اکبر اٹھا کر رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھا کر رکھتے ہیں، پھر اٹھا کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے رہا نہ گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اے آقا اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اے آقا اپنے سر کو اٹھا لیجئے۔ فرمایا گیا بہت دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم کو آواز دیتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی قریب آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پڑی ایک ٹہنی کو اٹھایا ہے، ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھایا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں میدان بدر میں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائرہ کھینچتے ہیں، اور دائرہ کھینچ کر اعلان کرتے ہیں کل جب دن کا اجالا چھٹے گا تو اسی دائرے کے اندر دیکھنا ابو جہل مارا جانے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، فرماتے کل یہاں عتبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، کل یہاں شیبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، فرماتے کل کفار کا فلاں سردار اس دائرے کے اندر پڑا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو دائرہ کھینچا تھا، جب میدان جنگ کا گرد و غبار چھٹا ہے تو ہماری آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے نام کا جو دائرہ کھینچا تھا، اس کافر کی لاش اس دائرے سے ایک ذرہ بھی باہر نہ تھی، بلکہ جس کا نام جہاں لکھ دیا تھا ہر کافر کی لاش جو ہے اسی دائرے کے اندر ہمیں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ علم غیب بھی ہے اور یہ نبی کا اختیار بھی ہے۔